سبق نمبر 12 معمولی امراض گھریلو علاج۔ بچوں اس تصویر کو دیکھیے۔ اس تصویر میں ایک لڑکے کے ہاتھ پر پلاسٹر باندھا گیا ہے۔ کیا پلاسٹر باندھنے کا کام گھر پر کیا جاتا ہے؟ جی نہیں بچوں، پلاسٹر یہ ڈاکٹر باندھتا ہے اور پلاسٹر دواخانے میں باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری تصویر بھی دیکھیے۔ اس لڑکی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لایا گیا ہے؟ کیا دکھائی دے رہا ہے بچوں آپ کو؟ کہ اس بچی کا گال لال ہو گیا ہے، یعنی اس بچی کو اس کے منہ میں اور اس کے گال پر کچھ تکلیف ہے، اس لیے اسے ڈاکٹر کے پاس لایا گیا ہے۔ آئیے ہم اس سبق کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیماری یعنی کیا؟ ہماری صحت اچھی ہو تب ہمیں وقت پر بھوک لگتی ہے، ہم رات میں ٹھیک طرح سے سو پاتے ہیں، ہاضمے کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صبح اٹھنے پر ہمیں تازگی محسوس ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے پر تھکن نہیں ہوتی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ہم کیا ہے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب اس تصویر میں دیکھیے، اس بچی کا نام ہے افشاں۔ افشاں کے گلے میں درد ہو رہا تھا، ایسے میں اس نے آئس کریم کھا لی۔ دوسرے روز اسے نوالا نگلنے میں تکلیف ہونے لگی۔ امی نے 2 دن صبح اور اسکول سے آنے کے بعد اسے نمک کے غرارے کروائے۔ تیسرے دن افشاں کا گلا پوری طرح ٹھیک ہو گیا۔ افشاں کی بیماری معمولی تھی، وہ جلدی اچھی ہو گئی۔ دیکھو بچوں، اگر ہمارے بھی گلے میں تکلیف ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صبح میں اور شام میں گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنا چاہیے، تاکہ یہ معمولی بیماری ہماری جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ اب اگلی تصویر دیکھو بچوں۔ اس کے 15 دن بعد افشاں کی بہن بیمار ہو گئی۔ اس کو بخار آنے لگا، آنکھیں پیلی نظر آ رہی تھی، طبیعت کھانے کی طرف راغب نہیں تھی۔ امی اسے فوراً دواخانے لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ افشاں کی بہن کو عرقان ہو گیا۔ افشاں کی بہن کو کیا ہوا؟ عرقان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے افشاں کی بہن کو 3 ہفتے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا اور تیل، گھی، مکھن وغیرہ اشیاء کم سے کم کھانے کا مشورہ دیا۔ افشاں کی بہن کی یہ بیماری فوراً اچھی ہونے والی نہیں تھی۔ افشاں کے گلے میں درد ہو رہا تھا، اس لیے اس نے غرارے کیے اور اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، لیکن افشاں کی بہن کو بخار تھا اور اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے عرقان ہوا ہے، اس لیے اسے 3 ہفتے تک مکمل آرام کرنا پڑا، تب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی۔ اب آگے دیکھو بچوں، یہاں پر ہم کو کچھ تصویریں دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا دکھائی دے رہا ہے تصویر میں آپ کو؟ کہ کھیت میں ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لیا، لوگوں نے اسے بیل گاڑی میں ڈالا اور کہاں لے گئے؟ جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس لے گئے۔ چلیے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ شرفو اور اس کی چھوٹی بہن شنو کھیت میں کام کر رہے تھے، تبھی شرفو کو سانپ نے ڈس لیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ دونوں نے سانپ کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ سانپ کے ڈسنے سے
شرفو کافی گھبرا گیا، وہ زور زور سے چیخنے لگا۔ آس پاس کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ شنو کہہ رہی تھی کہ شرفو کو فوراً تالوخہ لے جانا چاہیے، سانپ کے زہر کا انجیکشن وہاں کے سرکاری ہسپتال میں ملتا ہے، وہ شرفو کو دینا ضروری ہے۔ لیکن شنو کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ لوگ جلدی جلدی بیل گاڑی لائے، شرفو کو بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے فوراً گاؤں کے جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے۔ اس نے شرفو کو نیم کے پتوں پر لٹایا اور زہر اتارنے کا منتر پڑھنے لگا۔ دیکھو بچوں، اب یہاں پر کچھ سوال ہیں، اب ان کے ہم کو جوابات دینا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سانپ کا زہر منتر سے ضائع ہوتا ہے؟ جی نہیں، منتر سے سانپ کا زہر ضائع نہیں ہوتا۔ اطراف کے لوگ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے گئے۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ یہ غلط ہے۔ شرفو کو دواخانے لے جانا چاہیے تھا۔ آپ شرفو کو جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کے پاس لے جاتے یا سرکاری دواخانے میں یا سرکاری اسپتال میں لے جاتے؟ ہم شرفو کو کہاں لے جاتے بچوں؟ ہم شرفو کو سرکاری ہسپتال لے جاتے۔ شرفو بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ کیا زہر منتر کی وجہ سے ضائع ہو گیا، اس لیے وہ ٹھیک ہو گیا، یا سانپ غیر زہریلا تھا اور تعریف جھاڑ پھونک والے کی ہوئی؟ جی ہاں بچوں، شرفو کو جس سانپ نے کاٹا تھا وہ سانپ زہریلا نہیں تھا، وہ غیر زہریلا سانپ تھا، اور غیر زہریلا سانپ کاٹنے کی وجہ سے شرفو کو زہر چڑھا ہی نہیں، اور بلا وجہ جھاڑ پھونک کرنے والے بابا کی تعریف ہونے لگی۔ یاد رکھو بچوں، اگر سانپ بچھو ہمیں کاٹ لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ہسپتال جانا چاہیے۔ آئیے سبق کا اگلا حصہ ہم پڑھتے ہیں۔ گھریلو علاج، ایسا علاج جو گھر میں کیا جاتا ہے اسے گھریلو علاج کہتے ہیں۔ فوراً اچھی ہونے والی بیماریاں ہوں تو وہ گھریلو علاج سے اچھی ہو جاتی ہیں۔ افشا کی امی نے اسے گرم پانی کے غرارے کرائے، اس کے گلے کا درد 2 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو یاد ہے نا، گھر میں تجربے کار بزرگ رہتے ہیں، وہ کبھی کبھی ایسے گھریلو نسخے بتاتے ہیں۔ نزلہ زکام ہونے پر سوتے وقت گرم پانی کی بھاپ دیتے ہیں، سینہ سینکتے ہیں، بخار آنے یا بد ہضمی ہو جانے پر یا مسلسل قے ہو تو ایسے شخص کو کھانے کے لیے اصرار نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اسے لیموں کا ٹھنڈا شربت دیں، دوسرے دن دہی چاول کھلائیں۔ کسی کو خارش آ جائے یا چھوٹا زخم ہو جائے تو زخم کو صاف پانی سے دھوئیں، اسے خشک کریں، اس پر آیوڈین لگائیں اور اس پر صاف کپاس لگا کر باندھ دیں۔ معمولی بیماری بھی ہو تو اس سے لاپرواہی کبھی نہ برتیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ گھریلو علاج کی ایک حد ہوتی ہے۔ 2 دنوں میں ٹھیک نہ ہو اور بیماری بڑھنے کے آثار نظر آئیں تو ڈاکٹر کو دکھانا بہتر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی صلاح کے بغیر کوئی بھی دوا استعمال کرنا مناسب نہیں۔ سماج کے لیے طبی خدمات انجام دینے کے لیے لوگ سماج کی صحت کی فکر کرنے اور بیماری کا علاج کرنے کو طبی خدمات کہتے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں ڈاکٹروں کے دواخانے اور اسپتال ہوتے ہیں، لیکن بہت سے شہروں اور دیہی علاقوں میں سرکاری ابتدائی طبی مراکز اور سرکاری دواخانے ہوتے ہیں۔ وہاں بے حد مناسب خرچ پر مریضوں کا علاج
किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दियाबी तब्बी इलाज की बड़े बड़े शहरों में वहाँ की बल्दियाबी तिब्बी इलाज के अस्पताल चलाती है। देखो बच्चों, आज हमने सीखा कुछ बीमारियां जल्दी अच्छी होती हैं, बाज़ जल्दी अच्छी नहीं होती। छोटी बीमारियां घरेलू इलाज से ठीक हो सकती हैं। घर में तजुर्बेकार बुज़ुर्ग लोगों को ऐसे घरेलू नुस्खे मालूम होते हैं। नज़ला ज़ुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लेते हैं और सीने को सेकते हैं। खे हो तो लीमू का शरबत देते हैं। और इसी तरह बहुत सारे घरेलू इलाज होते हैं। हमें मामूली बीमारी, मामूली मर्ज़ के लिए दवाखाने नहीं जाना चाहिए, पहले उसका घरेलू इलाज करना चाहिए। और बीमारी 2 दिन में अगर कम न हो तब हमें अस्पताल में जाना चाहिए और डॉक्टर से इलाज करना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस सबक को आप बार बार देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए।